اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں، نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہے، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے، 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں سارے۔ جاگ رہے نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے۔ باز نہیں آتا انسان باز بنے بڑے ہیں، اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا، کہنے لگا میں نے حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال کہنے لگا میں نہیں کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو
تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا, تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے, وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا, وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دے. انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے, کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں. اللہ اکبر, اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے, قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے, کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے, یہ تیری سزا ہی ہے نا. ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی, اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے. تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی, اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب غوطے آئے نا, آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے, ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے, اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریوں خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا, ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں, اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی, جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے, بیماری آتی ہے, جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے, میں ساری پڑھا کروں گا. ایک دفعہ ٹھیک کر دے, میں مسجد میں رہوں گا, میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا, میں ساری تراویحیں پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی. اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی, زندگی دی. اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں. آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ایک موت کا قیدی بلایا, کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا, لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا, کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے. چل اس طرح کر, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا. یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے, 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا, چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا. مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے. ہمیں تفکر کی, غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا, اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں, جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں, یا بن کے بیٹھ گئے ہو. اب دربار کا ادب یہ ہے, بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں, جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو. اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا, جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا, کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری, پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب, وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں, معذاللہ نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, حجاج بن یوسف ظالم تھا, اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر, ظالم بہت بڑا تھا.
کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے، جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے، جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں، جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے۔ اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے عوام خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں، کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانا پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا،
तो तड़प के उठा। क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आया और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मकबूतुल आवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मकबूतुल आवास होता है, तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया। पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम तबीब डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब ही देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मिर्दे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म जबर बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार मुतीतिया, तो पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम अज कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से कम अज कम, तो तू तेरी कब्र मिटा दे। वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहाँ दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती है। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन। मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था?
ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی بھی جو سخت تھا، فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے، تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی، 3 دفعہ بشارت دی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ الوداع، آئے ہم پڑھے. آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ
फजल तो तब करे जब तू मेरा हिसाब पूछे ही ना। फिर चंद मिनट गुजरे तो फिर वो रोने लगा। मेरे कानों में आवाज आई, कहने लगा अल्लाह हिसाब तो उनका लिया जाता है जो हिसाब के काबिल होते हैं। आला हजरत कहते हैं ना, रजा से तू क्या हिसाब लेगा, रजा भी किसी हिसाब में है। ऐ अल्लाह मैं काबिल नहीं, मुझसे हिसाब ना लेना। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो रोने लगा। फिर जरा सांस संभले तो फिर कहने लगा ऐ अल्लाह मैं तो लोगों को कोई बंदा हिसाब पूछ ले तो नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे हिसाब दूंगा। फिर तड़पने लगा। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक लफ्ज उन्होंने कहे, रोने वाले ने, कहने लगे अल्लाह देख तेरे महबूब का फरमान है जो माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया करता है। ऐ अल्लाह मैं माफी मांगने आया हूँ और मस्जिद नहीं आया, मैं काबातुल्लाह ही आ गया हूँ। कहते वो इतना रोए कि चीख आई उनकी, और जब धड़ाम से कोई जमीन पे गिरा तो मैं परेशान हुआ कि अब तो बेहोश हो गया। फरमाते हैं मैं जोर से उठा फटाफट और उस शख्स की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में ख्याल है कोई गुनाहगार है बेचारा, तो चलो मैं भी दुआ करता हूँ, इसको कहता हूँ बेटे फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फरमाते मैं गया इस नीयत के साथ कि मैं कहूंगा चलो उठो तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूँ, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछे। कहते मैं गया तो वो शख्सियत बेहोश पड़ी थी, काले स्याह बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। कहते लोगों जब मैंने जुल्फे हटाई चेहरे से तो मेरा वजूद कांपने लगा आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सितारे बिखर जाएंगे, आग बह जाएंगे समुंदर। फरमाते मेरी चीखें निकल गई। ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो हजरत फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का वो बेटा है जो करबला में तन्हा बचे थे। फरमाते मैं इमाम का चेहरा देखा तो भाग के आया और मैंने अपनी दाढ़ी उनके पैरों के साथ मस की और मैंने कहा हुजूर उठिए। इमाम उठे तो मैंने कहा शहजादे तेरे तो इशारे से अल्लाह कई गुनाहगारों को बख्शेगा, तेरी तो दुआ से अल्लाह बख्शेगा, ये क्या कर रहे हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी इधर आ यार, इधर आओ बुजुर्गो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो, मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे। कहा हुजूर ना करें। अब फरमाने लगे तुझे नहीं पता कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। वो अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी, इसके बाद शायद उसने कलाम ने कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूँ, रोज मख्शर उज़्र हाय मन पजीर। ऐ अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज़्र कबूल कर लेना महशर के दिन, और अगर ना करना हुआ अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुज़ीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ऐ अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ऐ अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़्र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना, ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ऐ अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना। ऐ अल्लाह मुझे शर्म आएगी, मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा ओझल करके अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरत वो अली इती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूँ जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुभानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है,
मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है। मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी। मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा, अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता। जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी। ये जो हम छोटे आए हैं ना, नए टिकटें देते फिरते हैं, टिकटें। बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है, तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए। फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल। उलमा आलिम अर्ज करेगा अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया है। हजरत अबू हुरैरा रोते कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूं, मैं भी तो आलिम हूं, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सबसे सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया गया, मालदार। रब फरमाएगा बोल कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन इफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है, इसका वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के एक कोने में कि ये वाला ब्लॉक फलां सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है कि ये कमरा मदरसे का इसने बनाया, तो लिख दिया गया, नारे लग गए, अब जा दौड़ जा। अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया फिर शहीद खड़ा किया जाएगा। हाँ भाई तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बता कहां खर्च की, कहां? अल्लाह शहीद ही हो गया। फरमाया वो तो इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शहीद कहें, बहादुर कहें, तेरे नाम पे रोड का नाम रखा जाए, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिले सो मिल गया। मेरे लिए बता क्या करके आया है मेरे लिए? इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। भाइयों अजाब कड़ा है, अजाब सख्त है, हिसाब सख्त है, और जो हिसाब लेने वाला है उसको। मैं ना तरावी हो रही थी तो कारी साहब ने एक सूरह यासीन शुरू की, वमताजुल यौमा
अय्युहल मुजरिम। अल्लाह फरमाता है क़यामत में मैं कहूंगा मुजरिम जो है ना वो सफों से बाहर आ जाए, सफों से बाहर आ जाए। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे तो बड़ी सख्त छड़ी मारते थे, तो जब वो कद भी बड़ा था, जलाल भी बड़ा था और उसूल बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सख्त थे, तो मुझे याद आता था कि जब वो सवेरे आके कहते जिसने काम नहीं लिखा वो बाहर निकल आए। दो किस्म की चोट लगती थी। एक तो ख्याल ये आता था कि शर्मिंदगी बड़ी होगी कि सारे स्टूडेंट बैठे हैं और 2 3 4 उनको कहा वहां मुर्गे बन जाओ, बड़ी शर्म आती थी। और फिर जब वो मारते थे तो इतना सख्त मारते थे कि कई के दिन तकलीफ रहती थी, बताया नहीं जाता था। वो स्टूडेंट बताते थे कि यार इससे बचो किसी भी तरीके, और किसी का काम रह भी जाता था, कहते थे इस पीरियड की ड्यूटी सबक याद करके आना है। सख्त टीचर के बारे में तेरा मेरा ये रवैया है। तो याद आ रहा था जब वो कह रहे थे ना वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो मैं सफ में खड़ा था तो 2 कतरे मेरे बह गए आंसू के। मुझे साथ बच्चा कहने लगा तभी ये ठीक है। मैंने कहा तभी ये तो ठीक है, कुछ याद आ गया है कि मैदान महशर में यहाँ तो छुपे हुए है ना ऐब, छुपे हुए। और भाई रब बड़ा करीम है, ऐबों के बावजूद नवाजता है। मेरा दावा यह है अगर हमारे ऐब खुल जाएं, लोग हमें धरती पे जीने ना दें, लोग जीने ना दें, निकाल दें, अपने भी हमें बर्दाश्त ना करे, ये तो उसका करम है। पता सारा है सरदार कीतियां दा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाएगा मुजरिम बाहर आ जाए। या अल्लाह क्या होगा जब सवाल जवाब होंगे तो रब फरमाते हैं तेरी जुबान पे मोहर लगा के बंद कर दूंगा, तेरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, सर बोलेगा, पेट बोलेगा। उस वक्त की फिक्र पैदा करें, टेंशन पैदा करें। वकूए कयामत हक है। और बांध के ना लोग पैर बांध के जोर के साथ बांधते। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना तो वो भी कहता है वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहां भी मिट्टी डालो। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हो तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए। तो एक दफा आए तो सही, कोई मट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रिस्तान फिर के देख ले, सुराख है। ओ भाई हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा? तो आप फरमाते हैं मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है? तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया, अब तो 1-2 नस्ल तक तुम्हारा जिक्र था, अब तो तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। कहते हैं लोग यहाँ कोई रहा करता था, यहाँ कोई हुआ करता था, अब तो तुम किस्सा पारीना किस्सा माजी हो गए। हिसाब का वक्त करीब है, करीब आ गया वक्त। अल्लाह फरमाते इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। फरमाया हिसाब का वक्त करीब आ गया है तो अभी भी गाफल है। जुमातुल विदा एक परेशानी लगाने का इरादा था, बड़ी परेशानियां पाली है, एक परेशानी और पाल लो। जिसको ये परेशानी लग जाए उसकी अमल समरने लग जाता है। ये परेशानी पाल लो कि अगर मुझे हिसाब देना पड़े। हजरत उमर का फरमान, आप फरमाया करते थे अपना हिसाब खुद कर लो, कबल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। खुद कर लो अपना हिसाब, खुद खाते ठीक करके रखो, चेक करके रखो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें उनमें शामिल करे जिनको वो माफ करने वाला है। नहीं जानते ये तो कयामत में राज खुलेगा ये किस शान वाला आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला के हजरत उबई बिन काब की शान क्या है, वो किस पाए के कारी कुरान है। लेकिन चूंकि एतराफ करता हूं हमने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अजीम जिंदगियों से उस तरह से कौम को आशना नहीं किया जो हमारी जिम्मेदारी थी। मैं आपको सच बताऊं, जिंदगी संवारने के लिए, रहमदिली पैदा करने के लिए माल और दौलत इसका हकीकी मसरफ क्या है ये समझने के लिए मखलूक खुदा के साथ एक मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, इसको समझने के लिए और जिंदगी को कैसे समेट के रखना है
اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں قدم آگے بڑھانا ہے، یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھے۔ بہت تذکرہ ملے گا آپ کو کتب سیرت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم پروقار اور مضبوط خلافت سیدنا عمر فاروق نے کی۔ اسلامی حدود کو 24 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، بہت ساری فتوحات ہوئیں، لیکن آپ کبھی تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مضبوط خلافت حضرت عمر نے کر کے دکھائی ہے نا، یہ مضبوط خلافت انہیں دی سیدنا صدیق اکبر نے۔ وہ جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کا سر وقت پہ کچل دیا، جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ ساری وقت پر سیدنا ابوبکر صدیق نے ختم کر دی، ایک بہترین نظام خلافت بنا کر جناب عمر کو دیا۔ اب انہوں نے چلانا تھا، انہوں نے بھی کمال کر کے چلایا۔ کچھ چیزوں میں بڑے ہی رسیلے تھے، سجیلے تھے سیدنا صدیق اکبر، بڑے سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے۔ ایک تو لوگوں کا خیال ہے مال کمانا فن ہے، لوگ سائیڈ بزنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کامیاب چل رہا ہے، اس سے جا کے گزارش کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی شامل کر لیں، پھر دیکھتے ہیں آج کل کون سا کاروبار ٹھیک ہے، اس کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے پیسے کمانا فن ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کمانا بھی فن ہے پر خرچ کرنا اس سے بڑا فن ہے، یعنی کہاں لگانا ہے، کس ترتیب سے لگانا ہے، بندہ کنجوسی سے بھی بچے اور اسراف بھی نہ ہو، اور وہ مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی فن۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے محنت سے کمایا ہے، آپ کے پاس حلال کا ہے، جائز ہے، ایک ایک روپیہ جائز ہے، پھر بھی مالک آپ نہیں، کیونکہ مالک ہوتے تو حساب تو نہ دینا پڑتا، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، لیکن یہ جو ہمارے پاس ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اللہ یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے تھا، اور یہ کہاں کیا تھا، چونکہ ہم مالک حقیقی کمانے، میں نے کہا جائز طریقے سے کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک، چونکہ مالک اللہ ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ کمال طریقے سے کمایا، پر اس طرح خرچ کیا کہ خرچ کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ یہ بڑا کمال ہے۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے، حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا تھا میں سارا ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم نے منع کر دیا، میرے بچے کسی اور کی طرف دیکھتے رہے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے من۔ حضرت ثابت بن قیس نے بھی کہا تو حضور نے منع کیا، حضرت کعب بن مالک نے بھی توبہ قبول ہونے پہ کہا تو حضور نے منع فرمایا، حضرت ابو لبابہ نے توبہ قبول ہونے پہ عرض کی حضور سارا خرچ کرنا ہے۔ چلیں جن کا مطالعہ زیادہ ہے وہ شاید کچھ اور نام بھی پیش کر سکے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل مال، ایک موقع پہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے بھی کہا تو فرمایا چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو، وہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ درست نہیں ہے۔ حضور سارا قبول نہیں فرماتے، منع فرما دیتے، قربان جائیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ اس طرح سے سارا لائے ہیں کہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے، یہ سارا ہی لے آئے۔ باقیوں کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ آپ چوتھا حصہ لائیے، 3 حصے گھر میں رکھیے، سارا نہ لائیے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ صدیق اکبر ہیں، لائے بھی سارا ہے، قبول بھی سارا ہی ہو گیا ہے۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، 1-2 بار نہیں،
لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کئی ہزار دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے، اور ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ جانا ہے، تو ذرا انتظام کرنا دیکھیے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ سارا دن کفار کی باتوں پر نظر رکھنا، شام میں غار ثور میں آ کے بتانا۔ یہ انتظامات دیکھیے، یہ ہجرت ہو رہی ہے، یہ بظاہر ایمرجنسی ہے، یہ مشکل حالات ہیں۔ اس طرح کی مشکلات میں، اس طرح کی ایمرجنسی میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے۔ بیٹے سے کہا سارا دن خبر رکھنا اور رات کو آ کے غور ثور میں اطلاع دینا۔ غلام سے کہا کہ سارا دن بکریاں سائیڈوں پہ چرانا، شام ہو جائے تو ذرا غار کے قریب لے آنا، حضور کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹا شام ہو جائے، حاجی نا وہ چلے جاتے ہیں، کئی انتظامات کرتے ہیں، صبح 2-3 پانی کی بوتلیں ساتھ لیں اور ذرا جلدی جلدی گئے دھوپ نکلنے سے پہلے، اور جب غار ثور سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی کرامات بھی سناتے ہیں کہ میں پہنچ گیا اور میں اتنے منٹ میں گیا اور میں اتنی جلدی۔ چلے اچھی بات ہے، آپ سنائیے، کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ اب رستے بھی بن گئے اور رستے میں 2-4 جگہ سستانے کا بندوبست بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، آپ جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ اس خاتون کا اندازہ کرتے ہیں جو رات کو جاتی تھی، لوگ سو جاتے جاتی تھی، اور اس طرح جاتی تھی کہ رستہ بھی نہیں تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، والد کا حکم ہے کہ تازہ کھانا محبوب کو پہنچانا ہے۔ یہ بندوبست دیکھیے، کئی ہزار دینار گھر میں موجود تھے جب ہجرت کے لیے جا رہے، وہ سارے ساتھ لے لیے۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، وہ سارے لے لیے۔ اور والد نابینا ہے، جناب اسماء سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال کے اوپر اس کے بوریا ڈال دینا، اور اگر والد پوچھے زیادہ پیسے تو نہیں لے گئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا، انہیں محسوس ہو کہ رقم یہی ہے۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب تو یہ تھا نا کہ سارا لے آیا ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر صوفی ہے نا، عرض کرنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، بھرا ہوا ہے گھر میرا، بھرا ہوا گھر، اللہ اور اس کا رسول موجود ہے، رب رسول کا نام ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے، خرچ کرنا بھی ایک کمال ہے، یعنی آپ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر رہے۔ پھر ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ غریب سیانے نہیں ہوتے، چونکہ عقل مند ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جی دے گھر دانے اور دے کملے بھی سیانے، یعنی کہ جس کے جیب میں پیسے ہوں وہ باولا بھی ہو نا تو وہ سیانا ہی ہوتا ہے، اور آپ مالدار آدمی مفتی بھی وہ خود ہی ہوتا ہے، لیکچرار بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے پاس ہے تو وہ دیتا ہے۔ وہ تو کئی مالدار تو اللہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، وہ مشورے دے دے کے پریشان کر دیتے ہیں، اتنے زیادہ مشورے۔ غریب سمجھدار نہیں ہوتا، وہ غلطیاں کرتا ہے، بار بار کرتا، کیونکہ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے سے بھی دولت بھی۔ غریب بہت ساری کمزوریاں کمیاں دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، غالباً حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آدمی ہیں، انہوں نے عرض کیا تھا حضور میں اپنے غلام کو کتنا کو معاف کروں ایک دن میں؟ تو محبوب نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کرنا چاہیے ایک دن میں۔ بڑا مشکل کام ہے، 7 دفعہ نہیں معافی دیتے لوگ۔ یہ کہ مخلوق سے پیار، اللہ کے بندوں سے محبت، یعنی انہیں پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی، عجیب معاملہ تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا اور اس طرح سے مہنگے داموں خریدنا اور آزاد کرنا، یہ بڑا انوکھا کام تھا۔ آپ قرآن مجید کا 30واں پارہ پڑھیے،
کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابو بکر صدیق پر کوئی احسان لگتا ہے بلال حبشی کا، ورنہ اتنے بڑے پیسے مفسرین نے لکھا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے غلام کو آزاد کرانا سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے ان پر کوئی احسان ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کوئی احسان نہیں، وہ تو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ بھائی مخلوق سے محبت محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا بھی، اور صرف حضرت بلال حبشی کو نہیں خریدا، کئی غلاموں کو خریدا، والد نے کہا بھی کہ بلال آپ کچھ ایسے لوگوں کو خریدیں جو بعد میں آپ کا احسان مانتے ہوئے آپ کے کام بھی آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں جو کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس پر تھوڑی معنویت پیدا کی زندگی میں، معنویت، یعنی 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں 3 دن ہوئے تھے ابھی ان کے وصال کو، تو 2-3 بچیاں چھوٹی چھوٹی روتی ہوئی آئیں اور مجھ سے آن کر کے کہنے لگی کہ آپ خلیفہ بنے ہیں۔ میں نے کہا میری ڈیوٹی لگی ہے، تو کہنے لگی چلیے پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے ان سے کہا بیٹا آپ کے گھر کس لیے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا نا بھائی کوئی نہیں اور ہم یتیم ہیں، والد بھی انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ جناب صدیق اکبر روز آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی۔ 3 دن ہو گئے ان کے وصال کو، میری بہنیں اور میری اماں روتی ہیں، بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ پتہ چلا ہے آپ امیر المومنین بنے ہیں تو چلیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے، فرمانے لگے بیٹا مجھے تمہارے گھر کا نہیں پتا، تم آگے آگے چلو میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ ابھی گلی سے گزر ہی رہے تھے کہ ایک صحابی ملے، کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں روتے ہوئے؟ تو جناب سیدنا عمر فرمانے لگے یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گئے، کتنا مشکل رستہ بنا گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل دیکھیے نا کس ترتیب سے مخلوق خدا کا پیار ہے کہ خاتون ہے اور گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، اور امیر المومنین جا کے جھاڑو دے رہے ہیں کسی کے گھر میں۔ لوگوں کو آج ملتا ہی نہیں کہ بھلا ہم خدمت کریں تو کہاں سے شروع کریں، وہ جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ او بھائیو ان لوگوں سے رستے پوچھو، اپنے لیے اہداف کا تعین کرو، یہ کشادہ رستے دے رہے ہیں، غیر مبہم اور واضح رستے دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کر کے آنا اللہ راضی ہو جائے گا، یہ رستہ ہے اس کے قرب کے پانے کا۔ لیکن اگر مزاج اس طرح کا ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اگر طبیعت اس طرح کی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی اور تقوی کا مزاج بنا لیتے ہیں، وہ کبھی کبھی نیکی نہیں کرتے، نیکی ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے اور بڑی سہولت سے ان سے نیکی ہوتی ہے، وہ مزاج کے نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں جی نہیں میں دنیا دار ہوں، حضرت میں کیسے آپ کو بتاؤں ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا دین میں تو کوئی دنیا داری نہیں، رزق حلال کمانا تو دین ہے۔ سچا تاجر تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے کس کو دنیا بنا لیا ہے؟ ہاں آپ بددیانتی نہ کیجیے، یہ دنیا داری ہے، جھوٹ نہ بولیے، یہ دنیا داری ہے، دھوکہ نہ دیجیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا داری کے عرف میں آج کل غلط طریقہ اختیار کر کے کسی چیز کا حصول کرنا، یہ تو دنیا داری ہے۔ لیکن آپ سراپا نیکی بنیے، مزاج نیکی والا ہو، طبیعت نیکی والی ہو۔ نیکیاں تو ہر روز انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، دین نے تو ہر وقت خیر کرنے کا کہا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا کہا ہے۔ مزاج نیکی کا ہو، طبیعت نیکی کی ہو، ارادہ نیکی کا ہو، حسن نیت کے ساتھ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہو تو اس لیکن اگر ارادہ نہیں ہے
تو پھر ٹھیک ہے، لوگوں نے بعض نیکیاں بعض چیزیں اپنے حساب سے طے کر لی ہیں، وہ اپنے حساب سے نیکی کرتے رہتے ہیں، اپنی ترتیب کے حساب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیجئے اس کام کو، کوئی منع نہیں کرتا۔ اور بعض ایسی چیزوں کو بھی لوگ نیکی بناتے ہیں جس کو ترجیحاً بعد میں ہونا چاہیے تھا، اور ترجیح فرائض کو واجبات کو دینا چاہیے تھی۔ اپنے حساب سے لوگ نیکیوں کو طے کرتے ہیں، لیکن جن کا مزاج پرہیزگاری والا ہونا، یعنی حضور نے فرمایا، یہ دیکھیے گا ذرا، فرمایا آج جنازے میں شرکت کس کس نے کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، حضور آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں آج جنازے میں گیا تھا۔ بھئی آج مسکین کو کھانا کس کس نے کھلایا؟ یا رسول اللہ یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ حضور نے پوچھا آج نفلی روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، حضور آپ کے غلام کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ آپ بات کو سمجھیں، اس کے لیے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا، نیکی کیا ہے؟ مجھے بتائیے، نماز فرض ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے فرض ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس کے لیے کیا ماسٹر کی ڈگری ہونا ضروری ہے؟ سب کو پتہ نہیں۔ حلال حرام کی طبیعت تو تمیز تو انسان کے مزاج میں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کا ایم فل کا اسکالر ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں جاب کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز میرے لیے حلال ہے اور یہ میرے لیے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھئی آنکھوں میں پٹھی باندھ لینا، جھوٹی تسلیاں دینا، اپنے آپ کو دیتے رہے، گزارا کرتے رہے۔ ہر آدمی نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل رکھی ہوتی ہے، رکھیں، لیکن نیکی کا مزاج انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، وہ نیکی کرے۔ یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہے، مسکین کو کھانا ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تو بھائی جناب صدیق اکبر کی سیرت سے سیکھیے، مال کے خرچ کرنے کا کمال اپنی زندگی میں پیدا کیجیے، خرچ کرنے کا فن اپنی زندگی میں۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں نا والدین پر خرچ کر کے بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کو آج میں نے کرایا، تو بھئی آپ کے ابا جی تھے، آپ نہیں کرانا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتانے والی بات ہے۔ ابا جی آپ کے ہیں تو کس نے کرانا تھا؟ نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے میرے والد میرا مال مانگتے ہیں۔ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ وراثت کا مال نہیں تھا، اس کا اپنا کمایا ہوا۔ ابا جی مانگتے ہیں، تو حضور نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، مانگنے کی کیا بات ہوئی؟ تو خرچ کرنے کا فن زندگی میں سیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا خرچ کر کے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اس فن کو سیکھیے، اس پر عمل کیجیے۔ اور دوسرا میرے عزیز، مخلوق خدا سے خدمت کیجیے تو اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کے شکریہ کا مزاج ان کے لیے تو ظاہر ہے اور طرح کا لوگوں کا آپ گندے ہوئے ہوں، آپ کی طبیعت ہو، یعنی جو نیکی بھی آپ کو ملے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ نیکیاں اکٹھی کرتے رہو۔ تو صحابہ کی زندگیاں کشادہ رستوں کا پتہ دیتی ہیں، صاف ستھرے رستوں کا تعین ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کدھر جائیں اور کس طرح چلیں، تو بھائی ادھر آؤ اور اس طرح چلو، جو رستہ ان لوگوں کا ہے تیرے غلاموں نجات، تو کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اس رستے پہ چلیے، صحابہ اور اہل بیت کے طریقوں پر عمل کیجیے۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی۔ نہیں سمجھ آئی مسئلے کی؟ ٹیچر آیا نا کلاس میں پڑھانے کے لیے، بات ختم کرنے لگا تھا تو ایک بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہا کر دوں۔ ٹیچر آئے نا، چلیں آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ ایئر کی کلاس بیٹھی تھی، تو ٹیچر نے آ کے کہا اردو کی کتابیں نکالیے۔ تو اردو کے ٹیچر آئے تو اب ایک صاحب اٹھ کے پوچھیں ان سے کہ سر آپ پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر آپ ایم اے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ایم فل کیا ہوا ہے آپ نے، اور اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو یہ بتائیے آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش؟ میرا خیال ہے ٹیچر ہاتھ باندھ کے سوالوں کے جواب دے گا،
دے گا؟ وہ کہے گا تو نکلنا کلاس سے پہلے باہر۔ اللہ کے بندے یہ مجھ سے پرنسپل سوال کرے تیرا حق نہیں بنتا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرا حق، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا تو کون ہے؟ تو شاگرد ہے؟ یہ پرنسپل سوال کرے تیرا حق نہیں بنتا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرا حق، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا تو کون ہے؟ تو شاگرد۔ کشادہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ جناب سیدنا صدیق میں غلاموں کا نذرانہ قبول فرما، ان کے رستوں، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ جن دوستوں نے اس بزم حسن کو سجایا، جو تشریف لائے، سب کو برکات عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا